حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارا معاشرہ، آج کے پروگرام میں ہم نے اس پر بات کرنی ہے. انتہائی اہم موضوع ہے. 10 محرم کے حوالے سے ہم اس پر بات کریں گے. واقعہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا پیغام لایا، لیکن کیا وہ پیغام ہم نے لیا؟ کیا وہ پیغام صرف چند لوگوں کے لیے تھا یا پھر پوری دنیا پر اس کے جو ہے وہ اثرات پڑے جس طرح؟ تو کیا اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکا؟ اس پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. آج ہمارا بڑا لیڈ پینل ہے جن کے ساتھ ڈسکشن ہم نے کرنی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خورشید ندیم صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، کالمسٹ ہیں، ریسرچر ہیں. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب. آفٹر اے لانگ ٹائم یو ہیو جوائنڈ. تھینک یو. مفتی عمیر صدیقی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. بڑا اہم ظاہر موضوع ہے یہ. میں علامہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. واقعہ کربلا حق اور باطل کی جنگ ہمیں بتایا گیا. ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. حضرت حسین کی جو شخصیت ہے اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. تاریخ نے بھی اس پہ لکھا ہے، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں، ہسٹورینز بھی لکھتے رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا. امام حسین علیہ السلام پوری بشریت کے لیے نجات دہندہ ہیں. واقعہ کربلا میں اتنا کچھ موجود ہے جو پوری تاریخ کو حرکت میں لا سکتا ہے، انسانی معاشروں کو جمود سے نکال سکتا ہے، جمود توڑ سکتا ہے اور معاشرے کو بہتری، تکامل اور رشد کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو مسلکی نگاہ سے دیکھیں گے، فرقہ وارانہ نگاہ سے دیکھیں گے، تو میرے خیال میں پھر وہاں پر جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، مشکلات پیدا ہوں گی، پھر وہ خوف و ہراس پیدا ہوگا. درست طریقے سے واقعہ کربلا کو لوگوں تک منتقل بھی کرنا چاہیے اور واقعہ کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. خورشید ندیم صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن ان کے پیغام پر عمل ہمیں یہ سوسائٹی کرتی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ تھوڑا فرق ہے اصل میں. چونکہ بنیادی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ تاریخ اور اس سے اخذ ہونے والے نتائج میں ہم نے فرق نہیں کیا. دیکھیے، ایک واقعہ جب ہوتا ہے تو وہ زمان و مکان کا پابند ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، لیکن واقعہ جب استارہ بن جاتا ہے تو وہ زمان و مکان سے اٹھ جاتا ہے اور پھر 1400 سال گزر جائیں، 1500 سال گزر جائیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے فائدے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دلچسپی پھر واقعات سے نہیں ہوتی، اس سے اخذ شدہ نتائج سے ہوتی. سیدنا حسین کا میسج یا ان کی شخصیت اگر آج تک زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ واقعات نہیں ہے، بلکہ اس واقعات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی وہ بیداری کی لہر ہے جس نے روح اثر کے طور پر ہر دور کے اندر اپنا ظہور کیا اور آج تک ہم اس کو جاری و ساری دیکھ رہے ہیں. پرابلم وہاں ہوا کہ جب لوگوں نے اس کو واقعات میں قید کرنے کی کوشش کی، تعبیر میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا یوں ہوا، دوسرے نے کہا یوں ہوا، اور ہم گویا آپ یوں سمجھیے کہ فروحات میں الجھ کر رہ گئے. اس کا جو ایسنس، اس کا جو جوہر تھا، اس سے دور ہوتے چلے گئے. دیکھیے، جو مسلمانوں میں ایک مسلکی اختلاف بڑا پیدا ہوا اور فرقہ وارانہ اختلاف پیدا ہوا، اس کی وجہ اصل میں یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو تاریخ میں قید کر لیا. تاریخ کی 2 تعبیرات رائج ہو گئی ہیں مسلمان معاشروں کے اندر. ایک نے ایک تعبیر کو اختیار کیا، دوسرے نے دوسرے کو اختیار کیا. لیکن وہ تاریخ کا مطالعہ اصل میں علم کی دنیا کا مطالعہ ہے. علم کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے، کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں، متن پڑھ رہے ہوں، تو اس کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا. آپ سنت حدیث کی تعبیر کریں، اس میں اختلاف ہو جائے گا. تاریخ کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہو جائے گا. سوشل سائنسز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز کے اندر کی تھیوریز پیش ہوتی ہیں. علم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ اختلاف اس لحاظ سے اچھا ہوتا ہے کہ وہ علم کی دنیا میں ہوتا ہے، انسانی ذہن کو آگے لے کے جاتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم واقعات کی تعبیر کے اوپر مورچہ لگاتے ہیں اور اس سے جو اٹھنے والا جوہر ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سیدنا حسین، جیسے آپ نے بھی کہا اور بالکل درست کہا، کہ وہ ایک مشترکہ ورثہ ہے پوری امت مسلمہ کا، کوئی اختلاف نہیں ہے. ورثہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، ان کی جو تعلیمات تھیں، ان کا جو کریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، اس سے بہت ساری روشنی پھوٹی، جس سے آپ نے بھی استفادہ کیا، میں نے بھی کیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے اس کو اپنے دائرے میں قید کرنا چاہا، آپ نے ان کو اپنے دائرے میں قید کرنا چاہا. آپ نے اپنے ایک مسلک کا دائرہ بنایا اور سیدنا حسین کو اس کو قید کرنا چاہا. میں نے اپنے مسلک کا ایک دائرہ بنایا، اس میں اس کو قید کرنا چاہا. یہ ہے اصل میں پرابلم مسلمان معاشروں کا، کہ ہم نے جوہر پہ، اس کی جو حقیقت ہے اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کیا، بلکہ اس کا جو لبادہ ہے، واقعات ہے، اس کے الجھ کے رہ گئے. ہمارے ہاں ابھی بھی دیکھیے، ہم محرم کے دنوں میں ان واقعات کو یاد کرتے ہیں. واقعات کو بھی یاد کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے،
لیکن اصل میں وہ صرف دنوں اور چند روز کی بات نہیں ہے، پورے سال کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں مسلسل یاد کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا حسین، بس میں کئی دفعہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 56 سال کے لگو کم و بیش 57 سال ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 57 سال انہوں نے مسلمان معاشروں کے اندر گزارے، مختلف طرح کے حالات میں گزارے، کچھ ایسے ادوار بھی گزارے جو ان کو پسند نہیں تھے، کچھ ایسے بھی گزارے جو ان کو پسند تھے۔ ان کا پورا کردار ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، کس طرح کے حالات میں کس طرح سے جینا چاہیے، کب بات کہنی چاہیے، کس طرح سے بات کہنی چاہیے، کب ضرورت پڑے تو اپنی عزیز ترین متاع کو بھی آپ کو اگر نشاور کرنا پڑے حق کے لیے تو آپ کر ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو تاریخ سے ہم اخذ کرتے ہیں نا چیزیں، وہ نہیں کی، واقعات میں الجھ کے رہ گئے۔ اس واقعات کے الجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی عصبیت کا نشان تو بنا لیا، اپنے لیے رہنمائی کا نشان نہیں بنایا۔ یہ بڑا پرابلم پیدا ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، مور اور لیس یہی سوال میرا آپ کی طرف بھی ہے، لیکن سن 61 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ، اس کو تاریخ نے بھی رقم کیا، تاریخ جو ہسٹورینز ہیں وہ بھی لکھتے رہے، آج تک لکھے جا رہے ہیں، اور آج تک اس واقعے کو جس طرح خورشید صاحب نے کہا کہ ستارے کے طور پر لے رہے ہیں، وہ اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ظالم کے کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کی طرف تمام ناظرین کی توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت، ابدیت، آفاقیت، کاملیت، جامعیت، اکملیت اور خاتمیت کا انکار کیا جائے اور اس سے مشکوک بنایا جائے۔ خلافت راشدہ کے عہد کے بعد جس دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے تمام خانوادے کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن ایک پرسنل میٹر نہیں ہے۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک سیکولرزم کے تناظر میں اسلام اور ریاست کو لائک اینی ادر ریلیجن سیپریٹ کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس 61 ہجری میں آپ نے یزیدی فوجوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سربلند کیا ہے، اس سے یہ بات قیامت تک کے لیے حق اور باطل میں ہمارے درمیان ایک لائن آف ڈیمارکیشن بن جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے وہن کو دور کریں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر لیتی ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان نہیں دینا چاہتا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تمام شہدائے کربلا کی شہادت کا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے خوف اور حزن کو دور کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی زمان و مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ ہم بہت سے احکامات کو صرف یہ کہہ کر ختم کر دیں کہ یہ تو جناب اس دور کے مشرکین عرب کے ساتھ تھے اور یہ قیامت تک کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دین اسلام کے آگے خود کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے ایک مسلمان کے نزدیک، وہ مٹیریلسٹک ویو کے ساتھ وہ مادی نفع اور نقصان کے اندر نہیں تولا جاتا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی قربانی سیکولرزم کا رد کرتی ہے، اور بالخصوص امام حسین کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر اسلام بھی لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر ہوتا تو امام حسین کبھی بھی میدان کربلا میں نکل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں فرماتے۔ اوکے ٹھیک سر، یہ آپ کا کامنٹ اس پہ چاہیے، ریاست اور مذہب کا لیکن آپس میں تعلق پھر ہو کیسا؟ دوسرا اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی ریاست کا مذہب کے ساتھ تعلق علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، جدا ہو دی سیاست سے، انہوں نے بھی اقبال کا ریفرنس دیا، اس کو ذرا وضاحت کیجئے گا، پھر ہو تو کیسا ہو؟ تھوڑی سی خلط مبس پیدا ہو گئی۔ دیکھیے ہم ایک مسلمان معاشرے میں جی رہے ہیں، جیسا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل کم و بیش 97% مسلم آبادی کا ایک ملک ہے۔ یہاں جو نظم اجتماعی قائم ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی آدرش، ان کے اجتماعی نصب العین سے کسی طریقے سے متصادم ہو۔ پارلیمنٹ بنے گی، جو ادارے بنیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صرف نظر کرتے ہوئے ملک میں کوئی قانون سازی کریں۔ یہ تو کوئی ایشو مسلمان معاشرے میں نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ پورا مسلمان معاشرہ مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے یہ چیز غیر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، اسے صرف نظر کر لیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔
سیکولرزم کی جو کتابی تفسیر ہے وہ اب اصل میں اس کو آپ کو اپنے حالات کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارے ہاں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مذہب کے نام پر سوسائٹی کے اندر ایک انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا. یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے. یعنی غیر ملکی قوتیں یا امپائر جو بھی ہوتی ہے، استعمار ہر دور کا، اس دور کا استعمار امریکہ ہے، پرانے دور کا برطانیہ تھا، اس سے پہلے سوویت یونین تھی. استعمار کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، وہ دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. امریکہ بھی یہی کرنا چاہتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے لوگوں کے اوپر، ہر طرح کا اس کے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو بدقسمتی سے اس میں بھی مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کو اصل میں ہم فساد کے لیے استعمال نہیں کریں. جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شیعہ سنی اختلاف جو ہے اس کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں جو اس طرح کے اختلافات ہیں اس کا کوئی 9/11 سے تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ہمارے اپنے رویوں سے ہے. جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں ہم اختلاف کریں گے، ہم قرآن مجید کو سمجھنے میں اختلاف کریں گے. امت میں پوری ایک روایت ہے قرآن کو سمجھنے کی، سنت کو سمجھنے کی، تاریخ کو سمجھنے کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آج کی زندگی ہے اس کو ہمیں گزارنا ہے اپنے اجتماعی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے قوم کے اندر افتراق پیدا ہونے لگتا ہے. مذہب پاکستان میں میرے نزدیک کوئی متنازع ایشو نہیں ہے. ہم مثلا اپنے سیاسی نظم کو قائم کرتے ہیں. یہ سیاسی نظم 1973 کے آئین پر کھڑا ہے. 1973 کے آئین نے یہ طے کر دیا کہ قرآن و سنت کے خلاف، اس سے ریپگننٹ ٹو قرآن و سنت، ٹیچنگز آف قرآن و سنت، اس کے برخلاف آپ کو قانون سازی نہیں کر سکتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اگر وہ قوانین لانے کی کوشش کی گئی وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گئے. کبھی سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تو کبھی جو ہے وہ خود پارلیمنٹ میں ریزسٹنس ملی. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح کے انفرادی زندگی میں انحرافات ہوتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن کبھی ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اجتماعی طور پر خدا نخواستہ یا انفرادی طور پر ارتداد کے مرتکب ہو جائیں. اس کی اصلاح کا ایک میکانزم ہے ہمارے اندر موجود ہے. مثلا آپ کے ہاں آئینی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ پایا جاتا ہے، اس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں. مثلا آپ کے ملک کے اندر علماء ہیں، ان سے آپ رجوع کرتے ہیں، ان سے آپ بات کرتے ہیں. تو جب معاشرے کی اجتماعی ساخت کھڑی رہتی ہے نا اپنی جگہ پہ، پھر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یہ کوئی سیکولرزم کا ایشو نہیں ہے بنیادی طور پر، یہ ایشو ہمارے رویوں کا ہے. ہم جب ان اپنے رویوں کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کا اختلاف ہے، اس کو ہم لے آتے ہیں بازار کے اندر تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل رویوں سے پیدا ہو رہے ہیں. مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے علمی اختلافات کو گلی بازار کا موضوع بنا دیا. میں اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیرلل میکینزم موجود ہے پارلیمنٹ کی صورت میں، علماء کرام کی کاؤنسلز کی صورت میں. میں آپ کی طرف آتا ہوں جس کے نتیجے میں آپ ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر پورے نظام کو چیلنج کر دیا جائے یا اس کے اندر کوئی مزید تبدیلی کر دی جائے. Is that what you are saying؟ جی علامہ صاحب. اس میں دو باتیں کہوں گا. اگر پاکستان کے آئین کو دیکھا جائے تو پاکستان کا آئین لبرل ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا، جس میں لکھا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. پاکستان کا آئین کو سامنے رکھے آرٹیکل 1 کو، آرٹیکل 62 63 کو، تو یہاں ڈیموکریسی کی تعریف ہوگی اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر. تو پاکستان کے دستور کے اندر اصلا وہ جو سیکولرزم یا لبرلزم جس کی فلاسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، جس کی ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ، جس کی اکنامیکل آئیڈیالوجی ہے، جس کی سیکولرزم، جس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ پاکستان کے دستور میں آتا ہی نہیں. پاکستان کا دستور سیکولر نہیں ہے، لبرل نہیں ہے. لبرل اس معنی میں جس معنی میں ایک فلاسفی آئیڈیالوجی کے طور پر بیان ہوتا ہے، والا لبرل ایک معنی میں انعطاف، لچک، دوستی، وہ الگ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے، رویوں کا. یہ ایک بات ہو گئی ہے. یہ بس پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا دستور اور آئین اسلامک ڈیموکریسی کو بیان کرتا ہے، لبرل ڈیموکریسی کو بیان ہی نہیں کرتا. اچھا میں قطع کلامی کی طرف معذرت چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں نا تاکہ آپ کو اور آسانی ہوگی اس کی وضاحت کرنا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری مذہبی جماعتیں سیاسی جماعت بن کے الیکشن بھی لڑتی ہیں تاکہ یہیں جا کر نظام کو چینج کیا جائے. طریقہ کار یہی ہے پاکستان کے دستور میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آئین کو اگر آپ لاگو کریں اور اچھے لوگوں کو جو آپ کے آئین کے مطابق شرائط اور صلاحیتیں رکھتے ہیں اس کے مطابق الیکٹ ہو کے چلے جائیں، تو میرے خیال میں جو قانون سازی کا عمل ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم جن لوگوں کو بھیجتے ہیں
عام طور پر وہ قانون سازی کے اہل نہیں ہوتے، پھر وہاں ان کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کمیٹیز بنتی ہیں جیسے اسلامی نظارتی کونسل ہے اور ادارے بنتے ہیں، ایڈوائزری کونسل بنتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تھرو ہر چیز میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، مذہب کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، چیزوں کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا دستور جو ہے نا سیکولر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ریاست کا جو ہے وہ مذہب کے ساتھ تعلق یہاں ہے، اور یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے دستور میں کیا لکھا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ لبرل ڈیموکریسی میں یا سیکولرزم ہوتا ہے وہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دشمنوں کو مسلم امہ کے اندر انریسٹ چاہیے، مسلم امہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک ری شیپ کرنا چاہتے ہیں پورے ہمارے اس مسلم خطے کو، لہذا وہ توڑنا چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ علامہ صاحب افواج پاکستان میں جو کردار ادا کیا ہے، جتنے مشکل حالات سے لڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ناکام ہے۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع ان کے ساتھ نہیں چلی ہے، مسلم امہ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے کوشش کی ہے خوف و ہراسمنٹ کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کو کیا، وہ شکست کھا چکے ہیں الحمدللہ۔ بحیثیت قوم بھی ہم اس میں الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور افواج نے اپنا بڑا کردار ادا کیا، ہم نے بڑی اس کی کاسٹ بھی پے کی ہے، قربانی بہت بڑی دی ہے۔ کسی قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چند واقعات ویسٹ میں ہو جائیں تو وہ اس کو سالوں کے لیے، ڈیکیڈز کے لیے ایک مثال بنا کے گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے نقصان بڑا اٹھایا ہے۔ نفس بما کسبت رہینا، اصل میں ہماری غلطیاں بھی بہت بڑی ہیں۔ غلطیاں، میں اس طرف آؤں گا، مجھے ذرا یہی پوچھنا ہے کہ اگر ہمیں ادراک بھی ہے تو ہم اس کے لیے مستقبل میں کوئی لائے عمل کیوں نہیں بناتے کہ دوبارہ ہمیں دشمن جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ علامہ صاحب، یو وانٹڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ تھنگ جو خورشید صاحب نے بات کی تھی، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ عادل، آپ یہ دیکھیے کہ میں خورشید صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، ہمیں اپنی روایات کا امین ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے جس انداز سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، جس انداز سے آپ نے اسلامی ریاست کی آپ نے تشریح اور تعبیر کی ہے، آپ نے اسپریچول ڈیموکریسی کی بات کی ہے، اور جس انداز جن خطوط پر آپ نے ایک اسلامی ریاست کو آپ نے اس کی بنیادیں آپ نے فراہم کی، تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ جی خورشید علیم صاحب، علامہ اقبال کا بڑا اچھا حوالہ انہوں نے دیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ریکنسٹرکشن میں؟ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ دور جدید میں جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے یہ اصل میں اجماع کے ادارے کا نعم البدل ہے۔ دور جدید میں اس طرح کا اجماع تو وجود میں نہیں آ سکتا جیسے ماضی میں ہماری روایت کے اندر رہا ہے، تو اب اجماع کیسے ڈیولپ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس کا نعم البدل ہے، اس کا گویا متبادل ہے۔ ترکی کے تجربے کی انہوں نے اس لیے تعریف کی کہ وہاں خلافت کا جب نظام ختم ہوا تو پارلیمنٹ کا تجربہ ہوا، اور انہوں نے اس کی تحسین کی کہ اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس لیے بات بنیادی طور پر جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اور پاکستانی قوم کے اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ اس کی بنیاد پر کام چلے گا، اس کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھیں گے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم پارلیمنٹ کے پیرالل ایک ادارے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فیصلے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، فیصلے کا اختیارات کہیں اور ہے۔ ہم گلی بازار میں فیصلوں کو نافذ کریں گے، ہم کسی دھرنے کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے، ہم کسی محراب و ممبر کے پاس اس کی اتھارٹی لے کے جائیں گے تو اس کو حل کریں گے۔ یوں مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ مرکز قانون سازی کسی ریاست کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ہماری اجتماعی دانش نے وہ طے کر دیا کہ پارلیمنٹ طے کرے گی معاملات کو۔ پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے ہم نے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ اسلامی نظارتی کونسل ادارہ بنا دیا۔ سماج کے اندر علماء موجود ہیں، باقی دین کے اسکالرز موجود ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کرتی ہے، ہمیشہ کرتی آئی ہے۔ اس نظام کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں شکایت بھی ہو سکتی ہے، کچھ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن پیرالل نظام نہیں کھڑے کیے جا سکتے ملکوں کے اندر۔ ٹھیک، اب جو سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بریک لینی ہے، پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اور میں ذرا مفتی صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ عمومی طور پہ جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ اس میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ، ریاست کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ کی بات اپنی جگہ نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ آپ اسلام کا اس میں بار بار حوالہ دے رہے ہیں، لیکن جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ میں صرف اس کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بریک لے لوں۔ جی آپ بریک لیجیے۔ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو۔ ویلکم بیک، آپ بات مکمل کر لیجیے گا، پھر میں ذرا علامہ صاحب کی طرف۔ میں بس یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیے ملکوں کے ریاستوں کے نظام کسی باقاعدہ نظم کے تحت چلتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ اختیار کے کئی مراکز وجود میں آ جائیں اور ہر مرکز اپنے طور پر ایک بات کہنے لگے۔ دنیا آپ کی مخالفت بھی کرتی ہے، آپ کے خلاف رپورٹیں بھی لکھ رہی ہوتی ہے، آپ کے حق میں بھی بول رہی ہوتی ہے، آپ کے خلاف بھی بول رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا اجتماعی دانش ہے
جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز آپ کے حق میں ہے، کیا چیز آپ کے خلاف ہے. اور وہ اجتماعی دانش ہمارے آئین نے جو طے کر دی ہے وہ پارلیمنٹ ہے. جہاں تک قومی سطح کے معاملات کی اصلاح کا تعلق ہے، وہ مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کا مسئلہ ہو، وہ عوامی مسائل کا مسئلہ، وہ ساری چیزیں ہوں. میں ذرا ایک آپ کی رائے بھی لے لوں. ہماری پارلیمان کو بے شک اختیار اس کے پاس ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میں کیا ہر پاکستانی کو آئین پاکستان کا قانون سازی کا اختیار، قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا پارلیمان میں موجود لوگوں کو ان معاملات کا ادراک ہے؟ بہت اچھا ادراک ہے. بالکل پاکستان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ دیکھیں 1973 کا آئین کس نے بنایا؟ اس پارلیمنٹ نے بنایا. دنیا کی ماڈرن تاریخ میں کوئی جدید ریاست جو خاص طور پر ایک نظریہ بھی رکھتی ہو، اس کے لیے ایک نظم اجتماعی کی تشکیل کے لیے 1973 سے بہتر کوئی آپ دستاویز پیش نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. ہم 20-21 امینڈمنٹ سسپینڈ کر چکے ہیں. یہ ہماری اجتماعی دانش کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو ناکام ادارہ ہے. ہم نے جو قانون سازی کی وہ دنیا اس کی مثالیں پیش کرتی ہے، اس لیے وہ صلاحیت رکھتی ہے. اور میں نے ریسرچ کیا، اس کی معاورت کے لیے بے شمار ادارے موجود ہیں. علامہ صاحب اس حوالے سے میں کہوں گا دیکھیں کہ 4-5 بنیادی کام کرنے پڑتے ہیں. جب ایک ملک کو ہم چلاتے ہیں تو اس میں سسٹم بلڈنگ ہوتی ہے، اور سسٹم بلڈنگ اس میں مختلف سسٹم ہے. پارلیمنٹ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے، ادارہ ہے، سینٹ بھی ہے، ادارے ہیں، ہیلتھ کا محکمہ ہے، ایجوکیشن کا محکمہ ہے. سسٹم بلڈنگ یا سسٹم کو طاقتور بنانا، امپروو کرنا، یہ ایک بنیادی کام ہوتا ہے. یہ ہمارا بہت ویک ہے. بے وجود پاکستان کے اندر یہ کمزور ہے. جتنا اس کو پاورفل ہونا چاہیے اتنا پاورفل نہیں ہو رہا، اس طرح سے آپریٹ بھی نہیں کر رہا ہے. آپ ایجوکیشن کے سسٹم دیکھ لیں، ہیلتھ کا دیکھ لیں، اور ادارے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے. اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہوتا ہے. آپ نے گورنمنٹ بلڈنگ کا کام کرنا ہے، آپ نے ایسے افراد تربیت کرنے ہیں، ٹرینڈ کرنے ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا سکیں، وزارتوں کو چلا سکیں. گورنمنٹ بلڈنگ کا بہت، جس میں آپ نے گڈ گورننس دینی ہے، ڈیلیور کرنا ہے، کام لینا ہے، اپنے ادارے چلانے ہیں. تیسرا ہوتا ہے نیشن بلڈنگ کا کام، قوم بنانی ہے آپ نے، بہت مہم ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کنٹری بلڈنگ ہوتی ہے. بہرحال مختلف کام ہوتے ہیں. یہ سارے ایک ضابطے کے تحت ہوتے ہیں، اور اس کا ضابطہ ہمارے دستور کے اندر موجود ہے. سسٹمز بننے ہیں، وہ بھی دستور کے اندر ہے. گورنمنٹ بننی ہے، دستور کے اندر ہے. نیشن کیسے بننی ہے، ہم نے قوم بننا ہے. یہ بہت اہم کام ہے، جس کے اندر ہم ایک سیولائزڈ، کلچرڈ، پڑھی لکھی، پیشنس رکھنے والی، اپنے وطن سے محبت کرنے والی قوم بننا ہے. ایک وسیع کام ہے. اس میں ایجوکیشنل سسٹم بھی ہمارا انوالو ہوتا ہے، رولنگ سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے. رول آف لا والی قوم، جس کے اندر رول آف لا سے لوگ محبت کریں، ظلم ستیز، عدل سے محبت کرنے والی، انسانوں سے محبت کرنے والی. یہ قوم کا جو پوٹینشیل موجود ہے، بعض اوقات سامنے آتا بھی ہے، زلزلے میں سامنے آتا ہے، سیلاب میں سامنے آتا ہے. یہ بہت اہم چیزیں قوم کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. لیکن اس میں بھی مذہبی جذبہ کار فرما ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے امور اگر مکمل نہ بھی ہوں تو آپ انفرادی طور پر وہ اخلاقیات، وہ جو انسان کے اندر ایثار و فداکاری کے جذبات ہیں جو طول تاریخ میں بشریت جو ہے نا ایک دوسرے کے نسل در نسل منتقل چلے آتے ہیں، وہ ہیں. میں واقعہ کربلا کے بارے سے بات کر رہا جاتا ہے. واقعہ کربلا، روز عاشورہ، یہ ایک کامن میسیجز رکھتا ہے تمام انسانوں کے لیے. استعارہ ہو گیا نا، تمام میسیجز ہیں اس کے اندر. اور اگر وہ ہم پڑھیں اور ان پر عمل کریں تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور معاشرے کے جو دکھ، درد اور رنج ہیں ان کا معالجہ اور علاج ہو سکتا ہے. مثلا رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق، یہ بنیادی طور پر ایک اصول ہے، پرنسپل ہے، جس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا اس پر. اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں تھریٹ ہوگا ہم مار دیں گے ان کو. غلطی نہ بھی کی، ہمیں احساس ہوا تھریٹ، ہم مار دیں گے. یہ انسانوں کے رائٹ ٹو لیو کو پامال کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، جب ہر کے لشکر سے سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، وہ پیاسا ہے، اگر پانی نہ پلائے وہ مر جائے گا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، ان کے حیوانوں کے منہ سے جو جھاگ نکل رہی ہے، وہ بالکل خوفزدہ ہیں، چہرے زرد ہیں. دشمن ہے، رائٹ ٹو، اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو پانی پلائے مشکل حالت کے اندر بھی. یہ وہ لیسن ہے، یہ وہ سبق ہے جو میں سیکھنا چاہیے. ظلم ستیزی، عدالت خائی کا جذبہ، کہ عدل مطالبہ بن جائے سوسائٹی کے اندر، معاشرہ عدالت چاہے، ایک عمومی مطالبے میں بدل دینا ظلم ستیزی کو، ظلم سے ٹکرانے کو، اور عدل کے نفاذ کو، عدالت خائی جسے کہتے ہیں. یہ کامن پوری بشریت کو اس کی ضرورت ہے، پورے انسانوں کے لیے پیغام اس کے اندر. قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. خداوند متعال کہتا ہے نبی قل کہہ دو میں تمہیں ایک بات کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، بند کرتا ہوں. اللہ کے پاس لاکھوں وعظ ہوں گے ہمارے لیے، ان میں سے ایک کرتا ہوں، کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اکیلے اٹھو اللہ کے لیے، دو اٹھو اللہ کے لیے، قیام کرو. ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا، چپ نہیں رہنا.
اگر ایسا ہو جائے تو معاشرے مر جاتے ہیں. پھر فرعونوں کی حکومت ہوتی ہے, کرپشن آتی ہے, فاستخف قوم فاطاعوہ, وہ کرپٹ بناتے ہیں, کھوکھلا کرتے ہیں, کریکٹر لیس کرتے ہیں, معاشرے سوسائٹی کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں. وہ معاشرے جن کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے وہ معاشرے کبھی اپنے اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور ظالم لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ معاشروں کی طاقت توڑتے ہیں, ان کو مسلکوں میں بانٹ کر, ان کو لسانی تقسیم سے اور ان کو فرقوں میں بانٹ کر, مختلف علاقائی تقسیمیں, کتنی تقسیم در تقسیم کر کے معاشروں کی طاقت کو توڑ دیا جاتا ہے اور ان کو کھوکھلا کیا جاتا ہے, کرپٹ بنا کے, کریکٹر لیس بنا کے. پھر ان پر جیسے مسلط ہو جائیں, فرعون آ جائے, نمرود آ جائے, شداد آ جائے, یزید آ جائے, یہ سلسلہ چلتا ہے. اور امام اس کے خلاف اٹھے ہیں. انہوں نے جب نکلے مدینہ سے تو اپنے بھائی کے نام ایک وصیت نامہ لکھا ہے. اس وصیت نامے کا ایک جملہ یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے اٹھاؤں. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, میں برائی کا راستہ روکوں گا اور اچھائی کا حکم دوں گا. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں اپنے نانا کے راستے پر چلوں گا اور اپنے بابا کے راستے پر چلوں گا. یعنی میں اپنے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, جو خرابی پیدا ہو گئی ہے, اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوں. اور یہ جو مصلحین ہیں, ان کی اگر تاریخ پڑھیں, البتہ اس کے اندر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. مصلحین معاشرے کی نبض ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک معالج اور طبیب کا کام کرتے ہیں کہ اس وقت کیا دوائی چاہیے, کیا ضرورت چاہیے. لہٰذا وہ کیا خود جملے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے کہ مثل لا یبایع مثلہ, جب ہر کے لشکر سے سامنا ہوتا ہے تو وہاں دو خطبے دیتے ہیں, ایک ہر کے لشکر کو, ایک اپنے ساتھیوں کو. کہتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برہمہ, اس راستے میں موت شہادت ہے اور میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا, ان کی ہمراہی میں زندہ رہنے کو ننگ اور عار اور عیب سمجھتا ہوں. کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا, کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, مفتی عمیر صاحب, یہ بتائیے گا, ظاہر ہے اب ہم جس ڈسکشن جو جہاں لے جا رہے ہیں, ہمیں اجتماعیت ہی تو پیدا کرنی ہے, ہمیں ایسا ہی تو ماحول بنانا ہے جس کے نتیجے میں اب جو آپ کے سامنے چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جا سکے. آپ کوئی بات بھی غالباً کرنا چاہ رہے تھے, یہ سوال بھی میرا ساتھ چلیے گا. اس اجتماعیت کے لیے جو ہے وہ کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, آج اہل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو متشدد گروہوں کے درمیان پھنس چکے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں, دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں. خورشید صاحب نے جو بات کی ہے وہ ماڈرنسٹ اپروچ کے ساتھ ہے, اور میں خالصتاً اس وقت سیکولرسٹ اپروچ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. سول ڈیموکریٹک اسلام میں جو کچھ لکھا ہے آج ہو وہی رہا ہے. پاکستان میں ڈیبیٹس ہمارے ہاں اسی انداز سے چل رہی ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. آپ پاکستان کے لوگوں میں اگر اجتماعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذات پات رنگ نسل فرقوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت بھی ہے, سیاسی فرقہ واریت بھی ہے, لسانی فرقہ واریت بھی ہے. آپ پاکستان کو صرف اور صرف نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی بنیاد پر جوڑ کر رکھ سکتے ہیں. شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, یہاں پر جتنے مکاتب فکر اور فقہ کے لوگ آباد ہیں, یہ تمام کے تمام متفقہ طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جمع ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کی زندگی کا, آپ کی شہادت کا پیغام محبت ہے, مودت ہے, امن ہے, پیار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میل جول اور قربت کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا پیغام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آج آپ اجتماعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے بھی اور اپنے ارادے کے باوجود اگر آپ زمین پر بہت کچھ خرچ کرتے آپ تب بھی لوگوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر پا سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرتا ہے. لہٰذا اہل پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت آل اطہار کی طرف رجوع کریں کہ جو اس امت کے ستون ہیں. ہمارا ذریعہ نجات سیکولرزم میں نہیں ہے, نہ ہی ریلیجس ایکسٹریمزم میں ہے. اسی لیے قائد اعظم نے تھیوکریسی کی بھی مذمت کی ہے, آپ نے سیکولرزم کی بھی مذمت کی ہے, اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, I once again say the final victory will be ours. مفتی صاحب کوئی سیکولرزم سے کوئی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان کا مسئلہ پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہبی ایشو کی ہم بات کرتے ہیں, مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی نظام تعلیم کی طرف. پاکستان میں آپ کی جو مذہبی تعلیم ہے وہ مسلکی بنیادوں پر مرتب ہوئی. ٹھیک, آپ کے ہاں شیعہ مدارس ہیں, آپ کے ہاں سنی مدارس ہیں, دیوبندی بریلوی مدارس ہیں. آپ کے مذہبی تعلیمی اداروں سے شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی مبلغ پیدا ہوتے ہیں, اسلام کے مبلغ پیدا نہیں ہوتے.
وہ جب معاشرے میں آتے ہیں تو وہ دیوبندی مسجد بناتے ہیں، بریلوی مسجد بناتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو لوٹا دیتے ہیں. یوں سوسائٹی مسئلے کی تقسیم میں سے گزرتی چلی جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے جو مذہبی لوگ، ہمارے یہاں چونکہ مذہبی تعلیم پرائیویٹ تعلیم ہے، ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے نزدیک وہ ریاست کی کنٹرول میں ہونی چاہیے. جیسے باقی کنٹرول میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بنیادی ریگولیشنز، بنیادی آداب جو ہیں جیسے پرائیویٹ اداروں کے لیے ہیں، وہ ریاست کو طے کرنے چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کیا یہ نتیجہ ناگزیر نہیں ہے کہ قوم کے اندر مسلک کی بنیادوں پر لوگ تقسیم ہوں گے؟ اس مسئلے کا حل ہم کو خود تلاش کرنا ہے. ٹھیک، مجھے، آپ کو، مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو، قوم کو مل کے اس کا حل تلاش کرنا ہے کہ ہمارے یہاں لیکن خورشید ندیم صاحب میں ذرا اس کو پالیٹکس کے کانٹیکس میں بھی لے جاتا ہوں. اب جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو بھی لیڈرز ہیں ان کے بھی مسالک ہیں، ان کے بھی عقائد ہیں، ان کے بھی نظریات ہیں، لیکن ہمیں سیاسی جماعتوں کے اندر تو اس پر اختلاف نہیں دکھائی دیتا. وہ ان کو منوان ان کے احکامات کی تکمیل کر دیتے ہیں. لیکن یہی معاملہ جب ہمیں گلی محلے تک پہنچتا دکھائی دیتا ہے، درسگاہوں تک، جو سرکاری درسگاہیں وہاں تک وہ پھر پرتشدد بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر آپ کو اس حد تک اختلاف جان لینے اور جان دینے تک کا معاملہ چلا جاتا ہے. بہت اہم بات آپ نے کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، سیاست اسی لیے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے. سیاست تقسیم نہیں کرتی. سیاست جو ایجنڈا ایک دیتی ہے آپ کو، وہ ایک قومی ایجنڈا دیتی ہے. ریاست، ابھی ہم نے مذہب اور ریاست کی بات بنیادی طور پہ کی ہے. دیکھیے دنیا کی کوئی ریاست، مسلمانوں کی ریاست ہو یا غیر مسلموں کی ریاست ہو، وہ کسی خاص مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بنتی، کبھی نہیں تاریخ میں بنی. وہ بنتی ہے لوگوں کے بنیادی مسائل کے لیے. آپ ریاست کی ہسٹری بنا کے اٹھا کے دیکھیے، ریاست کیوں وجود میں آتی ہے، نظم اجتماعی کیوں وجود میں آتی ہے. کچھ بنیادی تحفظات چاہیے لوگوں کو. جان و مال کے تحفظ کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے. بنیادی لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے. کمزور کے حقوق کو بچانے کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں. مسلمانوں کی ریاست بھی اسی کے لیے بنتی ہے، غیر مسلموں کی ریاست بھی اسی کے لیے بنتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو کسی اور مقصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ریاست بنتی ہے تو وہ سیاسی جماعتیں سیاسی ایجنڈے پہ کھڑی ہوتی ہیں. تعلیم کیسی ہونی چاہیے، صحت کیسی ہونی چاہیے، ملک کے اندر امن و امان کے مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. اس کے اندر مذہب کا تعلق نہیں ہوتا بنیادی طور پر. یہ سیاسی ایجنڈا آپ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہے ہیں. جو چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اندر ہم کوئی فیصلے ایسے نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے برخلاف ہوں. آپ نے کوئی واضح ہدایات دی ہوئی ہوں یا ان کا جو اصل جوہر ہے مذہب کا، اس کے برخلاف فیصلے کرتے ہیں. لیکن اصلاً جوہری طور پہ وہ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے، جیسے بار بار میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب جو ہے، یہ بات صحیح کی مفتی صاحب نے کہ اجتماعی فورس ہے. اجتماعی فورس لیکن کیسے بنے گی؟ اس وقت بنے گی جب وہ آپ کے اور میرے رویے پہ اثر انداز ہوگی. میری اور آپ کی عصبیت جب بنے گی تو وہ توڑنے کا باعث بنے گی. ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوا ہے. اور دوسری بات جو بڑی امپارٹنٹ ہے وہ سوچنے کی ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے، پاکستان میں بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں. ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے جب پاکستان بنایا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو بھی رہیں گے ہمارے ساتھ وہ پاکستانی قوم کا حصہ ہوں گے. قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں یہ بات واضح کی تھی. اسی کی روشنی میں ہم نے پاکستان کا آئین بھی بنایا. اس میں شک نہیں ہے کہ جمہوری ریاست میں یہی ہوتا ہے کہ اکثریت کے جذبات کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اکثریت جو کہ مسلمانوں کی ہے، لہٰذا ہم کوئی قانون ایسا نہیں بنائیں گے کبھی بھی جو قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہو. لیکن جب ریاست بنتی ہے تو وہ اپنے قوم کے سارے لوگوں کو سامنے رکھ کے بنتی ہے. اور چونکہ سب ریاست کے مسائل مشترکہ ہوتے ہیں، مثلا تعلیم ریاست کے ہر شہری کو چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. بنیادی انسانی حقوق، روزگار کے مواقع، تعلیم کے مساوی مواقع، وہ ہر مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، مسلمان کو بھی چاہیے، غیر مسلم کو بھی چاہیے. اگر آپ مجھے بریک لینی ہے، مختصراً آپ مجھے بتا سکیں ون لائنر میں، کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے، مجھے یہ بتا سکیں کہ تبدیلی جو ہے، جو ایک ریاست کے اندر جو تبدیلی آنی ہے، انڈیویجول کی بات نہیں کر، اس کا آغاز عوام سے ہونا ہے یا حکمران سے ہونا ہے؟ کیونکہ بہت بحث ہوتی ہے نا کہ جی حکومت تو یہ ہے، جس دن آپ قانون کا چیک ہٹاتے ہیں تو لوگ پھر آپ کو اسی رنگ میں نظر آتے ہیں. یہ ہم نے لنڈن میں بھی دیکھا، لنڈن رائٹس ہوئے، صرف قانون اور کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہوا تو وہاں پر وہ سب کچھ ہوا جو کسی ایک بے ڈھنگ معاشرے کے اندر ہوتا ہے. قانون ہی ہے جو سب کو باؤنڈ کرتا ہے. عوام یا حکمران کون جو ہے وہ؟ اصل میں تھوڑا آپ کے سوال میں ایک لفظ کو تبدیل کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ ریاست کیسے بدلتی ہے، میں معاشرے کی بات کرتا ہوں. معاشرے کا بائی پروڈکٹ ہے ریاست. ٹھیک، اصل چیز معاشرہ ہوتی ہے. معاشرے کی جب سیاسی تقسیم ہوتی ہے تو ریاست وجود میں آتی ہے. معاشرے کی اصلاح ہمیشہ نیچے سے ہوتی ہے، ایک سماجی تبدیلی سے ہوتی ہے، لوگوں کے اندر شعوری بیداری سے ہوتی ہے.
اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے جب آپ کے حکمران بدلتے ہیں. تو یہ نیچے سے ہونا ہے, یہ نیچے سے ہونا تو پھر یہ کام تو کہیں اور سے ہونا ہے, کہیں اور سے گاؤں سے ہونا ہے, exactly, پھر بالکل. جو ہے وہ یہ اصل معاملہ. بات یہ ہے کہ جن کو اصل کام کرنا چاہیے وہ یہ کام آتا ہوں کرنے کے علامہ لیے صاحب تیار کی ہیں. طرف, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درسگاہوں سے ہونا ہے. اگر وہاں سے ہونا ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اب تک وہاں کیوں نہیں پہنچ سکے, کیونکہ درسگاہیں ہمارے پاس بہت ہیں. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک. علامہ صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نمبر ایک, یہ ہم نے سوال لگ دیتا ہوں کہ درسگاہیں اور معاشرہ نیچے سے, اگر اس نے جس طرح خورشید ندیم صاحب کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اوپر سے نہیں نیچے سے چیزوں نے چینج ہونا ہے. اب میں معذرت چاہتا ہوں, ایک سوال اور ایڈ کر دوں آگے ساتھ, کہ نیچے سے اگر چینج ہونا ہے, ہمارے پاس بہت یونیورسٹیز ہیں, بہت درسگاہیں ہیں, بہت مدارس ہیں, بہت ادارے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم معاشرے میں وہ لوگ پیدا کیوں نہیں کر پا رہے کہ وہ ٹالرنس کو جو ہے وہ بڑھا سکتے, بلکہ ہم سپلٹ دکھائی دیے. ایک دوسرا سوشل میڈیا, آپ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرتا ہوگا, یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کو اپنا ایکسپریشن ظاہر کرنے کا موقع مل گیا, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ چند ہزار یا چند لاکھ لوگ جو ہیں وہ اتنے تقسیم ہیں, تو جب آپ اس کو 20 کروڑ پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کس حد تک جو ہے وہ تقسیم ہے کسی ایک معاملے پہ, کسی ایک نظریے پہ. مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر قرآن آیات کا بھی مطالعہ کریں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کہا گیا ہے, تعلیم دینے والا, مربی اور مزکی کہا گیا ہے. دیکھیں معاشروں کے اندر تعلیمی ادارے اگر ان کی دو چیزوں میں کام نہیں کرتے, ایک ان کو تعلیم دیتے ہیں, ایک ان کی پرورش کرتے ہیں. پرورش بمعنی ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں, تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں, اچھا انسان بناتے ہیں. دو طرح کے چیکس ہوتے ہیں انسانی سوسائٹی کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے. ایکسٹرنل چیک قانون کا ہوتا ہے, انٹرنل چیک خوف خدا کا ہوتا ہے. ہم نے تعلیمی درسگاہوں کو تعلیمی درسگاہ ہی نہیں رہنے دیا, ہمارا معیار بہت گر گیا, ہماری پروڈکٹس ہی نہیں ہے تعلیمی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اب دینی طبقہ جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا دستور کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنیں گے. ہمارا معاشی نظام ہم چاہتے ہیں جی اسلام اور قرآن کے دائرے میں ہونا چاہیے, اس کے اندر رہنا چاہیے. خوب ہم نے کیا معاشی نظام بنایا ہے, دیا سسٹم تاکہ پوری بشریت کو لے کے چلیں. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہیں, انہوں نے آکسفورڈ بنائی ہے, انہوں نے کیمبرج بنائی ہے, انہوں نے LSE بنائی ہے, انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی بنائی ہے, اور لبرلزم کی بنیاد پر پورا ایک کیپٹلسٹ اپروچ کے تحت ایک پوری انہوں نے اقتصاد دی ہے معاشرے کو, لوگ اس کو کر رہے ہیں. آپ آئیں, آپ نے کیا پولیٹیکل سائنس آپ کی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو, آپ نے بنائی ہے, لکھی ہے, جو پڑھائی جائے ہمارے اداروں کی, اور ہماری اپنی ہو. دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہے, جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے, خلا نہیں رہتا ہے. اگر معاشرے کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ نہیں بنائیں گے, دوسرا دے دے گا. اگر ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے آپ نہیں بنائیں گے, دوسرا لے کے آئے گا. انسانی معاشروں کے اندر, سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں. میں ذرا آپ کی اجازت صحیح ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کروں, سہل انداز میں کرنٹ افیئرز کا شو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, آپ کہتے ہیں وہ ڈیپر دین سی, سویٹر دین ہنی, لیکن چائنا کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے, کیونکہ ملک اپنے مفاد دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو معاشی طور پر فائدہ ہو. پاکستان کے ساتھ اس کا ٹریڈ والیوم وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے کیا دنیا کو دیا ہے, یا ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو بہتر کر کے پھر جس نظریے کی ہم بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو دے. نیشنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, ان کے جو وائٹل کمپوننٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر جیسے پولیٹیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, اکنامیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, کلچرل آئیڈینٹی ہوتی ہے, درست ہے, آپ کو جغرافیائی جو حدود ہے وہ بہت اہم ہوتی ہیں. آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, مسلم امت سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارے مدارس ہیں, ہم آئیں سسٹم دیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو سوسائٹی کو لے کے چلے, عادلانہ معاشی نظام, عادلانہ سیاسی اجتماعی نظام, عادلانہ حقوقی نظام, عادلانہ ہماری سوشیالوجی ہو, ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن کی اساس کیا اقوام عالم کے درمیان اس وقت جو پائیدار ریلیشن کی بنیاد, اگر آپ اقتصادیات کو قرار دیتے ہیں, طاقتور قبضہ کر لیتے ہیں کمزوروں کو. اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشن کے تعلقات ان میں استقرار نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, ڈاما ڈول ہیں. اقوام عالم کے درمیان پائیدار ریلیشن کی بنیاد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہونی چاہیے؟ انسانیت ہونی چاہیے, دین ہونا چاہیے, علاقائیت ہونی چاہیے, اقتصادی مفادات ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ہمیں دینا چاہیے. اسلام جہانی ہے, پوری دنیا کے لیے اسلام.
تو اسلام کی تمام کے تمام تعلیمات بھی پوری دنیا کے لیے ہیں. ہمیں دنیا کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنا چاہیے. انسانی سوسائٹی اور معاشرت کو جو چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے نا. درست ہے. اگر ہم کہ سیکولرزم درست نہیں ہے, لبرلزم درست نہیں ہے, کیونکہ لبرلزم کے اندر ان کی سیاست میں خدا نہیں ہے, ان کی اکنامکس میں خدا نہیں ہے, ان کی تعلیم میں خدا نہیں ہے, ہر چیز سے خدا کو انہوں نے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا متبادل بھی ہمیں دینا چاہیے نا, کہ ایسا معاشی نظام پوری دنیا پر لاگو آ سکے. سیاسی نظام, سماجی نظام, اخلاقی نظام, حقوقی نظام, تعلیم و تربیت کے جو ہمارے پاس سسٹم ہو, اصول ہو, کرکلمز ہوں, تاکہ لوگ بچے تربیت پائیں. ایک آخری بات, قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر دو بنیادی عنصر ہیں. نمبر ایک, سوسائٹی کو مینج کرنا, قانون کو نافذ کرنا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. نمبر دو ہے کہ ان کو خدا کی طرف لے کے جانا, ان کو خدا کے قریب لے کے جانا. جیسے جبر نہیں ہے, خدا کے قریب اچھے اللہ کے اچھے بندے بن جائیں, عادل انسان بن جائے, ظالم نہ بنے, بااخلاق ہو, روادار ہو, انسانوں سے محبت کرنے والا ہو, ہمسائے کے حقوق ادا کرنے والا ہو, ہمدردی اس کے اندر ہو, غریب پرور ہو, مسکین پرور ہو, یتیم پرور ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ یہ تمام باتیں ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, لیکن کیا اس پر بحیثیت معاشرہ ہم کام کر رہے ہیں نہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں کہ نظام نیچے سے ٹھیک ہوگا یا حکمرانوں سے ٹھیک ہوگا یا عوام سے ٹھیک ہوگا؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. اور پھر اگین وہی بات کہ کیا ہم کوئی متبادل نظام اپنا بنا سکیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ دوسرے نظام کو مضبوط طریقے سے چیلنج کر سکیں؟ جی دیکھیے عادل, ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے گورنمنٹ اسکولز کی حالت درست کر لیں, تو اس کے بعد پھر یقیناً ہمیں مدارس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اسلامی تاریخ میں ہمارے ہاں ابھی حال ہی میں 100 سال قبل کو زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے, سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا جو سلطنت عثمانیہ کا پورا نظام تھا, آپ پوری ایک خلافت کی صورت میں آپ دنیا کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. انسانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کی مکمل طور پر وہاں پر کوشش کی جاتی رہی اور اس کی ضمانت دی جاتی تھی. یہاں پر ایک بات پیش نظر رکھیں کہ اگر ہم آخرت کے منکر ہیں تب تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی ریاست میں سوائے یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہم سب اپنی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت اور دفاع کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں تو یقینی طور پر جب کبھی بھی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو اس کے پیش نظر اخروی نجات زیادہ قابل ترجیح ہوگی. اسلامی شریعت یقینی طور پر جان, مال, عزت, آبرو اور دین کی حفاظت کو اولین ترجیح میں رکھتی ہے, لیکن ہمیں اخروی نجات کو نہیں بھولنا چاہیے. عادل, ہمارے ہاں جب اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے قرآن و سنت کو ریفرنس بنایا. اب وہ کیا نظام ہے جس کی بنیاد پر ہم مغرب کے لبرل اور سیکولر نظام کو رد کرتے ہیں؟ یاد رکھیں, کمیونزم ناکام ہو چکا ہے, کیپٹلزم ناکام ہو چکا ہے. امت مسلمہ کو اسلام کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. قرآن اور حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے, 1400 سال کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. ہم ہندوستان پر کسی نہ کسی صورت میں 800 سال حکمران رہے, اسپین میں ہماری حکومت رہی ہے, خلافت راشدہ کا سب سے خوبصورت ماڈل ہمارے سامنے ہے. میں قائد اعظم کے الفاظ کی صورت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نجات کس میں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ one lesson I have learned from the history of Muslims at critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims, not vice versa. اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نجات صرف اور صرف اسلام میں ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ it is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam, Muhammad Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. قائد اعظم بتا رہے ہیں کہ تمہاری نجات اگر ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت میں. اور پھر قائد اعظم نے ایک ایسی بات کہی کہ جو ہمیشہ کے لیے اہل پاکستان کے لیے ان کے لیے ذریعہ نجات ہوگی. قائد اعظم نے فرمایا, بہت واضح طور پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ I have often made it clear that if the Muslims wish to live as honorable and free people, there is only one course open to them. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ to fight for Pakistan, to live for Pakistan, and if necessary to die for the achievement of Pakistan, or else
Islam and Muslims is doomed. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. قائد اعظم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ پاکستان کی حفاظت کریں, اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کریں اور اپنا سب کچھ پاکستان کو اسلام کا بلورک ہونے کے لیے آپ قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ کامیابی کو آپ کے قدموں میں سمیٹ دے گا. لیکن عادل میں ایک آخری بات یہاں کہہ دوں کہ اگر اہل پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغاوت کریں گے, اعراض کریں گے, تو اقبال نے یہ بات اپنے اشعار میں کہی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اس دنیا میں اجالا حضور کے نام سے ہوگا. یہ سیکولرزم, لبرلزم, کمیونزم, کیپٹلزم, یہ جو ہم ازمز کی جو ہم چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور اقبال نے یہ ساری بات اس جملے پہ ختم کر دی کہ حضور سے وفا ضروری ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ تقدیر اور لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے گا, جو لکھ دو گے تمہاری تقدیر بنا دی جائے گی. ٹھیک, آپ نے بتا دیا سر. اب اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں, یہ اسلامی نظریات کی بات ہے, یہ کس حد تک اب پروٹیکٹڈ ہیں ہمارے ہاں, یا ماضی میں اس پر تنقید بھی ہوتی ہے؟ پوری طرح پروٹیکٹڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام کو اللہ کا شکر ہے اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوری طرح پروٹیکٹڈ ہے. اور اس کے بہت اور اسباب بھی ہیں. دیکھیے آپ, پھر میں کہتا ہوں کہ خلط مبث سے ایک موضوع چونکہ پھیل جاتا ہے, کبھی آپ اس پہ پروگرام کیجیے گا کہ قائد اعظم کس طرح کا اسلام چاہتے تھے. علامہ اقبال کی ہاں جی بالکل, اور کیجیے گا, اور آئی وش کہ مجھے بھی بات ہونی چاہیے. لیکن قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا اور جس اسلام کی وہ بات کر رہے تھے, اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو تھا اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی تھا. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم اسٹیٹ کو جیسے کنسیو کر رہے تھے, ہم اس سے مختلف اپنے اپنے تعبیرات رکھتے ہیں. اسلامی ریاست کی بہت ساری تعبیرات دنیا میں پائی جاتی ہیں. اس وقت دنیا میں 5 سے 6 ماڈل اسلامی ریاست کے پائے جاتے ہیں. طالبان کا اپنا ماڈل ہے, ایران کا اپنا ماڈل ہے, سعودی عرب کا اپنا ماڈل ہے, سوڈان کا اپنا ماڈل ہے, اور اگر آپ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں تو اس کا اپنا ماڈل ہے, ترکی کا اپنا ماڈل ہے, اور اس وقت ٹیونیزیا میں راشد غنوشی کے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہے فکری, وہ ایک اور ماڈل ہے. بات یہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی متنازع مسلمانوں میں, بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعبیرات کا فرق رہا ہے قرآن مجید کو, دین کو سمجھنے میں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت کنٹمپریری مسلم دنیا میں آپ کے ہاں 7-8 اسلام کے ماڈل, اسلامی ریاست کے ماڈل پائے جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک ماڈل قائد اعظم کے بھی پیش نظر تھا, علامہ اقبال کے بھی پیش نظر تھا. اس پہ کبھی آپ پروگرام کریں, نومبر آ رہا ہے, کبھی اقبال کے تصور ریاست پہ بات کریں, تو اس پہ بھی میرا خیال الگ سے بات ہونی چاہیے. کہنا یہ ہے کہ جب اتنے ماڈل ہوتے ہیں, اتنی تعبیرات ہوتی ہیں, تو آپ کو تو کسی ایک انٹرپریٹیشن کو اختیار کرنا ہوتا ہے نا. اس کا حل جیسے اقبال نے بتایا ہوا ہے کہ سوسائٹی کے اندر, مسلم معاشروں کے اندر, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ 97% جب آپ مسلم ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ قرآن و سنت کے برخلاف قانون سازی کریں یا کوئی نقطہ نظر اختیار کریں, الا یہ کہ آپ پوری قومی مرتد ہو جائے. ریاستیں, جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو آخرت پہ تصور رکھتا ہے, لیکن آخرت فرق یہ ہے مسلمان حکمرانوں میں اور غیر مسلم حکمرانوں میں کہ غیر مسلم حکمران اگر انصاف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام ٹھیک سے چلتا رہے. مسلمان حکمران اگر انصاف کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. طرز عمل میں اختلاف نہیں ہوتا, نیت میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی ہر مسلمان حکمران کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو آج کسی غیر مسلم حکمران کی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ چلے جائیے امریکی صدر کیا کرتا ہے, آپ چلے جائیے مودی جیسا آدمی بھی بھارت کی اس میں کیا کرتا ہے, بنیادی ایک ہی چیز ہے. فرق کیا ہے جو مودی میں اور کسی مسلمان حکمران میں کرتا ہے کہ مسلمان حکمران اس لیے انصاف کرتا ہے کہ اس کو اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. تو آخرت کا احساس حکمرانوں کے طرز عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتا, ان کی نیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہے جو ہوتا ہے مسلمان. ورنہ جو فنکشنز ہیں بنیادی طور پہ ریاست کے, جو اس کے وظائف ہیں, وہ مسلمان ریاست ہو یا غیر مسلم ریاست ہو, ایک ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ ایک ایسا پرامن معاشرہ بنائیں. اور ایک اور بات جو بڑی امپارٹنٹ, چونکہ خلط مبث بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, وہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں جب بھی ہوئی ہیں. معاشرہ جو ہے کچھ سماجی اداروں کی مدد سے آگے بڑھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر 100-150 سال ایسا عرصہ گزرا کہ جب حکمران انگریز تھے, کوئی ریاست نہیں تھی ہماری, کوئی ہمارا قانون نہیں تھا, لیکن مسلمان معاشرہ قائم رہا, ہماری روایتیں قائم رہیں, کوئی چیز ہم نے ضائع نہیں ہونے دی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی روایت کی وجہ سے ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے. وہ کیسے قائم ہوا؟ ہمارا مکتب, ہماری مسجد, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارا خاندان کا نظام,
اس کے اندر ہم نے دین کو زندہ رکھا. وہ سب ریاست کی وجہ سے نہیں تھے, سماجی اداروں کی وجہ تھے. اور نئے سماجی ادارے جس میں آپ نے بھی ذکر کیا, میڈیا اس میں ایک نیا سماجی ادارہ داخل ہو گیا. معاشرے جو ہیں وہ سماجی اداروں کی مدد سے بنتے ہیں. اگر ماں کی گود اور گھر کا نظام جو ہے وہ حق اور سچ اور رزق حلال کی بنیاد پہ قائم نہیں رہتا, اگر مسجد کا ماحول خوف خدا اور تزکیہ نفس کی فضا نہیں دیتا, اگر خانقاہ کا ماحول آپ کو تزکیہ نفس نہیں سکھاتا اور طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے, تو پھر اسلام نہیں رہ سکتا, وہ کچھ علامتی سی چیزیں رہ جائیں گی. ٹھیک, تو ہمیں اپنے سماجی اداروں کو بہتر کرنا. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, مفتی عمیر سی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کچھ ایسے موضوعات جو عموماً زیر بحث نہیں آتے ان کو ڈسکس کریں. عادل عباسی کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی؟ تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں.